بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریباً 1 سال سے ہم لوگ ادارہ علم دوست کے تحت ملک میں اور معاشرے میں اپنے بچوں میں، نوجوانوں میں، بڑوں میں مطالعہ کتب کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بڑا عرصہ تو گزر گیا لاک ڈاؤن میں، کورونا کی وبا کی ہولناکیوں میں۔ اب دوبارہ سے چونکہ یہ پابندیاں ختم ہوئی ہیں تو اس کام کا آغاز کیا ہے۔ آج چاہا کہ آپ سے بات کی جائے اور اس بات چیت کے سلسلے کو برقرار رکھا جائے۔ علم دوست، ادارہ علم دوست کی سرگرمیوں کا مقصد کوئی یہ علمی اور ادبی تنظیم نہیں ہے کہ کتابوں کی تقریب رونمائی ہو، مشاعرے ہو۔ اس کے لیے بہت ساری تنظیمیں ہمارے دوست ہیں، ہم بھی شامل ہیں، ان میں کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے مطالعے کی عادت کا فروغ، اور ہمارا مین ٹارگیٹ نوجوان اور بچے ہی ہوں گے، لیکن ماحول کو تیار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک اہم فیچر ہمارا ہوگا کتاب خوانی، اور یہ طے ہوا تھا اس سال جنوری میں کہ ہر مہینے کے پہلے ہفتے یعنی سیٹرڈے کو ایک علم دوست محفل ہوا کرے گی کراچی کے KMC آفیسرز کلب میں۔ اب اس سلسلے کو پھر بحال کیا جا رہا ہے۔ اپنی نوعیت کے 2-3 پروگرام ہو سکے اور انشاءاللہ اکتوبر سے بحال کیا جا رہا ہے، اور 3 اکتوبر بروز ہفتہ 5:30 بجے شام کراچی کے KMC آفیسرز کلب میں علم دوست محفل ہوگی، جس میں کتابوں کے اقتباسات پڑھ کے سنائے جائیں گے۔ سوچا کہ آن لائن میں بھی چھوٹا سا اقتباس پیش کر دوں۔ اشرف علی کی کتاب ہے کتب اور کتب خانوں کی تاریخ، کیونکہ جب ہم کیمرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہیں تو جو کچھ آپ کو لکھا ہوا دکھے گا وہ الٹا نظر آ رہا ہوگا۔ بہرحال اس کتاب سے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ کتاب کا تاریخی سفر۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی ابتدا اس وقت سے ہی ہو چکی تھی جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس زمین پر بھیجا۔ کتاب کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا، اور کتاب کا سلسلہ اس دن سے ہوا تھا جب پہلا انسان یعنی آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ کتاب کا آغاز اس وقت ہوا تھا۔ کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہے کہ دنیا کے کم و بیش تمام مذاہب کے پاس ان کی اپنی متبرک کتاب موجود ہے۔ ان کتابوں اور صحیفوں میں اس وقت کی اقوام اور فرقوں کو راہ راست اور زندگی کے صحیح اصولوں اور ضابطوں پر عمل پیرا ہونے کی جا بجا تلقین کی گئی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائیں، اور اللہ کے پیغامات کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا، حتیٰ کہ اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا آخری پیغام بھی الکتاب قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہی ارسال فرمایا۔ قرآن مجید جو دنیا کے لیے آفاقی پیغام پر مبنی ہے، اس کی ابتدائی لفظ کتاب سے ہوتی ہے، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس عظیم کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ یوں یہ بات قابل غور ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ جب خدائے برتر نے کتاب ہی کو ٹھہرایا تو اس کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ یہ شرف بھی اس کتاب کو حاصل ہے کہ اس کی پوری طرح کروڑوں انسانوں نے اسے اپنے سینوں میں آج بھی اسی طرح محفوظ کیا ہوا ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا۔ غرض جس انسان کے دل میں دوسروں کی اصلاح اور رہنمائی کی تڑپ
اور لگن پیدا ہوتی ہے، اس نے کتاب ہی کا سہارا لیا، اور جس نے لوگوں کی بھلائی اور ہدایت کے لیے کوئی کتاب لکھی اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس شخص کی نجات کا ذریعہ یہی کتاب ہو۔ اہل عرب اپنی اولاد کو بہترین نصیحت کرتے تو انہیں کہتے کہ اے بیٹے، جب تم بازار میں کہیں ٹھہرو تو صرف انہی دکانوں پر ٹھہرو جہاں اسلحہ اور کتابیں فروخت ہوتی ہیں۔ اسلحہ آج کل تو کچھ عجیب سا لگے گا، لیکن اس زمانے میں تلوار اور دوسرے ہتھیار، تیر وغیرہ یہ بنیادی چیز تھی، اور جہاد کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ کتاب کی تاریخ بیان کرنا اصل میں تحریر کی تاریخ قلم بند کرنا ہے، جس کا ذکر مختلف حوالوں سے اکثر مقامات پر ناگزیر ہے۔ تاریخ دراصل وہی سب کچھ بتاتی ہے جو ہم جانتے ہیں۔ مورخین کا خیال ہے کہ انسانی تاریخ کا 90% حصہ بھی جب منظر عام پر نہیں آ سکا ہے، یعنی ابھی انسانی تاریخ کی مکمل کہانی کتابوں اور کتب خانوں میں محفوظ نہیں ہو سکی ہے، حتیٰ کہ زمانہ قدیم میں بولی جانے والی زبانوں کو ضابطۂ تحریر میں لا کر پڑھنے کے قابل نہیں بنا دیا جاتا، ورنہ کتاب کی ابتدا بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا میں بولی جانے والی زبانوں کی تاریخ اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک تحریر کی ابتدا اور اس کی مکمل کہانی سامنے نہیں آ جاتی۔ کتاب کی تخلیق میں داستانوں، قصوں، کہانیوں، رسم و رواج، دیوتاؤں کی شان میں لکھے گئے قصائد اور مناجات، اور پادے لوگوں اور مافوق الفطرت کرداروں کے کارناموں کو دائرۂ تحریر میں لا کر آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کے خیال کو بڑا دخل حاصل ہے۔ کتاب کی تعریف۔ آج کے دور میں لفظ کتاب کی مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں، اور آج کا مجموعہ جس کو مجلد شکل میں رکھا جائے، لکھے ہوئے یا چھپے ہوئے الفاظ کو، صفحات کو یکجا کر کے پشت سے یعنی یہاں سے سی دیا جائے، اس کو تصنیف جو ہاتھ سے تحریر کی گئی ہو یا چھاپی گئی ہو، اور وہ ایک یا ایک سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہو، اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ لفظ کتاب پر مختلف اعلیٰ ظاہر کی جاتی ہیں، لیکن عام طور پر اس کو برش ٹری سے ماخوذ کیا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں لفظ بوک استعمال کیا جاتا ہے، جو قدیم انگلش بوک کو ظاہر کرتا ہے، برش ٹری کے معنوں پر مشتمل ہے۔ چونکہ انگریز مبلغین اپنی تحریریں بیچ بارک ایک درخت کی چھال پر لکھتے تھے، غالباً اسی وجہ سے یہ لفظ بوک کہلایا۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں کتاب کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: کتاب سے مراد ایک ایسا تحریری یا مطبوعہ مقالہ ہے جو متعدد صفحات پر مشتمل ہو اور جسے طے کر کے ایک طرف سے سی دیا گیا ہو۔ کتاب کے قدیم مفہوم میں وہ رول بھی شامل کیے جاتے ہیں جن میں تحریر یا ادب کے شعبوں سے کوئی مواد یا آسمانی کتاب کا کوئی حصہ یا کوئی ایسی معاف کی جگہ کتاب کے قدیم مفہوم میں وہ رول بھی شامل کیے جاتے ہیں جن میں تحریر یا ادب کے شعبوں میں سے کوئی مواد یا آسمانی کتاب، انجیل کا کوئی حصہ یا کوئی ایسی چیز جس سے ہم علم حاصل کر سکیں شامل ہو، کتاب کہلاتی ہے۔ کتاب کی تعریف میں مجلد، سادہ صفحات بھی شامل کیے جا سکتے ہیں جنہیں حساب کتاب یا یادداشت لکھنے
یا انہیں جلد کر کے کتابی شکل دی گئی ہو، چیک بک، ڈاک کے ٹکٹ، موٹے اونی کپڑوں کے نمونے جن میں سوئیاں رکھی جا سکتی ہیں کتابی شکل میں مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری جلد اول۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میری بات ختم ہو رہی ہے۔ فرنگ آسیہ میں کتاب کو یوں بیان کیا گیا ہے: کتاب نوشتہ نامہ، مکتوب، لکھت، پستک، پوتھی، گرنتھ، شاستر، مقالہ، جلد، نسخہ یا رسالہ۔ یقین سے یہ کہنا مشکل ہے کہ تحریرات کے بعد جلد کتابیں تیار کرنا شروع کر دی تھیں۔ یقین سے کہنا مشکل ہے کہ تحریر کے ایجاد کے بعد لوگوں نے کتنی جلد کتابیں تحریر کرنا شروع کر دی تھیں، کیونکہ کتاب کی تیاری میں استعمال ہونے والا مواد بہت جلد برباد ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریر کے قدیم نمونے صرف پتھر پر ہی ملتے ہیں۔ کڑھائی کے استعمال میں آنے والے دوسرے نازک مواد جو بعد میں رائج ہوئے زیادہ پائیدار ثابت نہ ہو سکے۔ قدیم نسخوں کے نمونے، عراق میں دریافت ہونے والی چکنی مٹی کی تختیاں اور مصر کے قدیم پیپرس رول شامل ہیں۔ ابتدائی کتابوں کے ان نمونوں کا تعلق 30,000 قبل مسیح کے دور سے ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا۔ یہیں پر اپنی بات یعنی آج کی بات ختم کرتا ہوں، اور پھر کتاب کا جائزہ لیں گے۔ کتاب کی اہمیت انسانی معاشرے میں ابتدا سے جیسے تک رہے گی، چاہے موبائل ایجاد ہو جائے، چاہے کمپیوٹر آ جائے، چاہے سوشل میڈیا آ جائے۔ جو مزہ اس کتاب میں کاغذ کی، وہ کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، جگہ کی تنگی کے باعث یا کسی کتاب کے نہ ملنے کی وجہ سے آپ PDF کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کتاب کا مزہ تو اس کتاب میں ہے، کاغذ کی کتاب میں۔ بہرحال یہاں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ سلسلہ کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً جاری رہے اور اس کا ٹائم آف وقت بھی طے ہو۔ یہ سب کچھ ہوگا آپ کی فیڈ بیک پر، آپ کی تجاویز، آپ کے مشورے اور آپ کی رہنمائی کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔